بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پورے 5 سال بعد میں ابا کے گھر داخل ہوئی تھی۔ ابا کی شکل بھی پہلی بار ہی دیکھی تھی کہ جب اماں اور ابا الگ ہوئے تھے اس وقت میری عمر بہت کم تھی، میں بیمار بھی اکثر رہتی تھی اور پھر ابا شاذر و ناظر ہی گھر آتے تھے۔ مجھے اماں کی صورت بھی دھندلی سی یاد تھی۔ اب تو ہم لوگ نانی کے گھر میں بوجھ سے لگنے لگے تھے، اسی لیے نانی نے ہمیں حالات سے مجبور ہو کر اپنے ابا کے حوالے کر دیا۔ وہ ابا جن کے پاس ہم کبھی نہیں جانا چاہتے تھے مگر حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے سگے باپ کے گھر پناہ لے لی جائے۔ ابا نے بھی میرا اور ابیحہ کا خوش دلی سے استقبال کیا، جبکہ ہمارا بھائی اصغر ہاسٹل چلا گیا۔ اس نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اتنے سالوں بعد ابا کے گھر جائے، تبھی وہ ہمارے ساتھ رہنے کی بجائے ہاسٹل رہنے کے لیے چلا گیا۔ شاید اس کا کوئی دوست وغیرہ تھا جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا۔ میں اور ابیحہ اکیلے ابا کے گھر آ گئے۔ ہماری دادی بھی کبھی کبھار اس گھر میں آ جاتی تھیں، زیادہ تر یہاں پر نوکر ہی رہتے تھے، مگر ابا نے ہمارے آنے کے بعد کام والی ماسی شاکرہ کو بھی کام سے نکال دیا تھا۔ البتہ وہ صبح شام چکر ضرور لگا لیا کرتی تھی۔ میں اور ابیحہ 2-3 دن میں ہی اس گھر سے مانوس ہو گئے۔ گھر کو صاف ستھرا کر کے پہلے کی طرح چمکا دیا۔ ہم لوگوں کو صفائی کی عادت نانی سے پڑی تھی۔ اس گھر کا ایک ایک کونا ہمارے سلیقے کی عکاسی کر رہا تھا۔ کمروں کی صفائی مکمل ہوئی تو میں نے صحن اور چھت کا سوچا، مگر صحن میں موجود چھت کی طرف جانے والے دروازے پر اکثر تالا ہی لگا رہتا۔ میں چھت پر بھی جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا حالات ہیں، مگر میرے پاس چابی نہ تھی۔ میں نے ماسی سے پوچھا تو بولی تمہارے ابا کے پاس چھت کی چابی ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے۔ خیر 2-3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو پھر ابا سے کہا کہ ابا مجھے چھت والی چابی بھی دے دیجیے تاکہ میں جا کر ایک بار چھت کی صفائی بھی کر لوں۔ ابا بولے بیٹی چھت کی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے وہاں جانا نہیں تو صفائی کر کے کیا کرو گی؟ ویسے بھی ماسی سے کہہ دو، وہ یہ سارے کام خود ہی سنبھالتی ہے، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابا کی وضاحت پر میں مطمئن ہو گئی۔ ہفتے 2 ہفتے کے بعد گرمیاں ختم ہوئیں، سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ اچانک سردی اتنی شدید ہو گئی کہ ہمیں احساس ہی نہ ہوا۔ سردیوں کے موسم نے ہمیں دوبارہ چھت کی راہ دکھائی۔ اب میرا دل چاہتا کہ دوپہر کے وقت ہم چھت پر جا کر دھوپ سینکیں اور کچھ دیر اپنے کمروں سے باہر بتائیں، کیونکہ ہمارے کمروں میں سورج کی روشنی بالکل نہ آتی تھی۔ میں نے ابا سے ایک بار پھر کہا کہ ابا مجھے چھت کی چابی دے دیں، ہمیں چھت پر بیٹھنا ہے۔ چھت کے اوپر دھوپ آتی ہے، کمروں میں ہمیں چھت پر بیٹھنا ہے۔ چھت کے اوپر دھوپ آتی ہے، کمروں میں تو اتنی سخت سردی ہوتی ہے کہ دن کو بھی لحاف اوڑھنا پڑتا ہے۔ ابا ہنس کر بولے بیٹی تم صحن میں بیٹھ جایا کرو، چھت پر جانا ضروری تو نہیں۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو منع بھی تو کیا ہے کہ چھت پر نہیں جانا، اپنے بابا کی بات مان لیا کرو۔ بابا نے اتنے مان سے کہا کہ ہم لوگ پھر چپ ہو کر بیٹھ گئے، مگر صحن میں دھوپ سینکنا عجیب سا لگتا تھا۔ سامنے سے روڈ گزرتا تھا، ہر آنے جانے والے کی نظر ہم پر پڑتی تھی، جبکہ ہمارے گھر کی چھت پر 4 دیواری تھی جو دور دور سے بھی نظر آتی تھی، اسی لیے ہم چھت پر جانا چاہتے تھے۔ خیر ابا کے کہنے پر ہم لوگ منع ہو گئے۔ ایک دن کی بات ہے، پروین نے کچھ کپڑے سکھانے کے بہانے چھت کا دروازہ کھولا۔ میں نے اپنے گھر کا چھت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اور ابیحہ ماسی کے پیچھے پیچھے چھت پر چلے گئے، مگر بڑی حیرت ہوئی کہ ماسی چھت پر کہیں موجود نہ تھی۔ تب ہم لوگ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیچے آ گئے۔ ہمیں نیچے آئے ہوئے 1 منٹ بھی نہ ہوا تھا کہ ماسی پروین اوپر سے نازل ہو گئی۔ تم لوگوں کو منع کیا تھا نا کہ اس طرف نہیں آنا، تم لوگ باز نہیں آتے ہو، میں تمہارے باپ سے تم لوگوں کی شکایت کر دوں گی۔ پروین کی باتیں سن کر ہم دونوں سہم گئے۔ خیر ہم لوگوں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اس طرح بات ایک بار پھر آئی گئی ہو گئی۔ ایک رات کی بات ہے، میں اور ابیحہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ ابیحہ کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں باہر گئی تو سوچا کہ ابیحہ کے لیے قہوہ بنا کر لاتی ہوں، اس کی طبیعت سنبھل جائے گی، مگر میں احتیاط سے قدم دھر رہی تھی کہ کہیں ابا تک آواز نہ پہنچ جائے اور وہ میری اس حرکت کی وجہ سے جاگ نہ جائیں۔ مگر یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی
کہ ابا کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں نے جا کر کھڑکی سے دیکھا تو ابا کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ کچن میں قہوہ بناتے بناتے میری نظر صحن پر پڑی جہاں موجود چھت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی کیونکہ رات کے اس پہر چھت کا دروازہ کھلا ہونا یقیناً ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر چھت والا دروازہ بند کر دیا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب چھت کے دروازے کا تالا کھلا پایا۔ تب میں نے دروازہ آہستگی سے دوبارہ کھولا اور دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف چلی گئی۔ وہاں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، مگر پھر ایک انجانے سے خوف کا احساس ہوا اور میں بنا کچھ کھوجے ہی واپس آ گئی۔ اس رات میں نے سوچ لیا کہ میں چھت پر جانے کا کچھ اور راستہ نکال ہی لوں گی۔ اگلے دن پروین آئی۔ میں نے بہانے اس سے چابیاں لے لیں۔ بظاہر تو اس نے کہا تھا کہ اس میں کوئی بھی چابی چھت والے دروازے کی نہیں ہے، مگر میں نے ان سب کا نقش محفوظ کر لیا۔ کہ جانے کے بعد میں نے محلے کے لڑکے ایفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اس نقش کی چابیاں بنوا لائے۔ ایفی بڑا چالو لڑکا تھا، ایسے کام منٹوں میں کر دیا کرتا۔ میں نے اسے 300 روپے تھمائے تو خوش ہو گیا، کہنے لگا کل ہی چابیاں مل جائیں گی۔ میں نے ابیہا کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ وہ کہنے لگی ضرور اس میں سے کوئی نہ کوئی چابی چھت کے دروازے سے لگ جائے گی۔ ایفی چابیاں لایا تو وہ کافی ساری تھیں۔ خیر ان کو ایک ایک کر کے ہم نے چھت والے دروازے کے تالے میں لگانا شروع کیا۔ آخرکار ایک چابی پر دروازہ کھل گیا۔ میری اور ابیہا کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابیہا کہنے لگی تم یہیں رکو، پہرا دینا کہ کوئی نیچے سے آ نہ جائے۔ میں اوپر جا کر ساری چھت گھوم آتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آخر ہم سے کیا چھپایا جا رہا ہے جو یہ لوگ ہمیں چھت پر نہیں جانے دیتے۔ ابیہا چھت پر چلی گئی اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ ہمیں تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ابا اچانک گھر میں داخل ہو گئے۔ ابا کو دیکھ کر میرا تو خون سوکھ گیا۔ میں ابیہا کو آواز دینے کے قابل بھی نہ رہی۔ آہستگی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ابیہا اچانک نیچے نہ آ جائے ورنہ تو ابا کو خبر ہو جائے گی۔ فی الحال ابا کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ کوئی اپنی فائل لینے گھر آئے تھے۔ انہوں نے تو مجھ سے کوئی بات بھی نہ کی۔ میں سرسری انداز میں کچن میں چلی گئی۔ دل دھڑک رہا تھا کہ ابا کا دھیان چابیوں پر نہ چلا جائے۔ ابا فائل لے کر ابھی دروازے میں ہی کھڑے تھے کہ چھت والے دروازے سے ابیہا بیگم بھاگتی ہوئی اندر آ گئیں۔ وہ اونچی آواز میں میرا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ تم کو ایک بات بتانی ہے، چھت پر ابا نے ہم سے بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ ابیہا کی آواز سن کر میری تو جان نکل گئی اور اگلے ہی لمحے ابا دروازے سے پیچھے پلٹے۔ میرا اور ابیہا کا تو مانو خون سوکھ گیا۔ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا نا کہ چھت پر نہیں جانا، پھر تم لوگوں نے وہی حرکت کی جس سے میں نے تم لوگوں کو 1000 بار منع کیا تھا۔ ابا کا غصہ دیکھ کر ہم دونوں سہم گئیں۔ ابا نے خونخوار نظروں سے چھت والے دروازے کی طرف دیکھا جس کا تالا کھلا ہوا تھا اور ساتھ چابیوں کا گچھا لٹک رہا تھا۔ ابا نے جھٹ سے چابیاں لے لی اور دروازے سے باہر چلے گئے۔ میں اور ابیہا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ خدا جانے اب ابا شام کو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ابیہا رو رہی تھی جبکہ میں بھی فکر مند تھی کہ ہم نے نقلی چابیاں بنوا کر اچھا نہیں کیا۔ اب تو یقیناً بات پروین پر بھی نہیں آئے گی بلکہ سیدھا سیدھا ابا ہمیں ہی ڈانٹیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا کی پریشانی ختم ہوئی تو میں نے ابیہا سے پوچھا کہ اس نے چھت پر کیا دیکھا۔ کہنے لگی آپی میں جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن وہاں پر کچھ ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ جب میں چھت پر گئی تو مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں جیسے چھت والے کمرے میں کوئی موجود ہو اور کچھ کر رہا ہو، مگر ابا ہمیں بتانا نہیں چاہتے کہ وہ کون ہے اور کیسے آیا ہے۔ ابیہا کی بات سن کر میرے اندر بھی تجسس پیدا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا نے وہاں پر کسی کو کیا قید کر رکھا ہے؟ میں نے حیرانگی سے کہا یہ تو میں نہیں جانتی آپی، اس کے لیے ہمیں دوبارہ چھت پر جانا پڑے گا، لیکن یہ کیسے ہوگا یہ نہیں معلوم۔ اگلے ہی دن ابا نے اپنے ساتھ ایک عورت کو لایا جس کا چہرہ بڑا کرخ قسم کا تھا اور اس کا لہجہ بھی اس قدر سخت تھا کہ ہم دونوں کو محسوس ہوا کہ ہمارے اچھے دن ختم ہو گئے اور برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ابا نے بتایا کہ یہ ان کی بہن ہیں اور انہی کے توسط سے ابیہا کا رشتہ آیا تھا۔ انہوں نے ابیہا کو دیکھا اور پسند کر لیا۔
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा इतनी जल्दी अबीहा को बिहाने का बंदोबस्त कर देंगे। हालांकि हम अभी इस बंधन के लिए तैयार न थे और अबीहा की उम्र भी बिल्कुल मेरे जितनी थी। हम दोनों जुड़वां बहनें थीं, मगर अबीहा अपनी सेहत की वजह से मुझसे बड़ी लगती। बहरहाल अब्बा ने चंद ही दिनों में अबीहा का रिश्ता तय कर दिया। अबीहा की शादी होते पता ही न चला। इस शादी में असगर भैया ने भी शिरकत की थी, लेकिन वो भी बुझे बुझे से थे, जबकि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। इस घर में और था ही कौन जिसके साथ में अपनी बोरियत और तन्हाई बांटती। एक आप ही थी जिसको अब्बा ने मुझसे दूर कर दिया। अबीहा की रुखसती हुई तो मैं फूट फूट कर रोती। भाई असगर भी शादी में आए थे, वो भी ये मंजर देखकर परेशान हो गए। जाते जाते कहने लगे, तुम फिक्र मत करना, मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। जानता हूँ कि तुम उस घुटनज़दा माहौल में परेशान होती हो, बस तुम एक बार थोड़ा सब्र कर लो। तुम्हारा भाई पढ़ लिख कर जब नौकरी पर लग जाएगा तो तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। भैया की बात सुनकर मैं तो हो गई, मगर मेरा दिल गम से भरा हुआ था। अगले दिन से घर काट खाने को दौड़ रहा था। परवीन बुआ ने आकर थोड़ी बहुत तसल्ली थी, मगर अबीहा की कमी जाहिर है कौन पूरी कर सकता था। अब घर में अकेले रहने की वजह से मैं बेहद हसास हो गई। एक दिन दूसरे कमरे में बैठी थी कि मेरी नज़र परवीन के चाबियों वाले गुच्छे पर पड़ी। अब्बा ने उसके बाद से दरवाजे की चाबियां तब्दील कर दी थीं, मगर हमारे घर की हर चाबी परवीन बुआ के पास लाजमी होती थी, इसलिए कि वो ही हमारे घर के ज़्यादातर इंतज़ामात देखती थी। परवीन बुआ बाथरूम में उस वक्त कपड़े धो रही थी। मैंने फुर्ती से चाबियों वाला गुच्छा लिया और जाकर छत वाला दरवाज़ा खोल दिया। ताले को इस तरह रखा कि उसे शक न हो कि ताला खुला हुआ है। थोड़ी ही देर के बाद परवीन बुआ कपड़े धोकर फारिग हो गई। उसने शुक्र है कि छत पर जाने का नहीं कहा। बोली कि यहीं सहन में सुखा लेंगे। अब तो कपड़े भी खुदा का शुक्र अदा किया। शाम का खाना बनाकर वो चली गई और मैं घर में अकेली रह गई। अब मैं छत वाला दरवाज़ा खोल सकती थी। मुझे अबीहा ने बताया तो था कि छत के कमरे में कोई मौजूद ज़रूर है जिसे अब्बा हमसे छुपाना चाहते हैं। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कोई मुजरिम हुआ या फिर कोई ऐसी बात जिससे ख़तरा हो तो मैं अकेले उसका मुकाबला कैसे करूँगी, मगर दिल की कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकती थी। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। आपको बता नहीं सकती कि उस दरवाजे की तरफ मुझे कोई चीज़ थी जो खींचती थी। तभी मैंने बिना किसी फ़ायदे नुकसान की परवाह किए छत वाले कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया। देखा, दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगाकर बंद किया गया था, जबकि वो कुंडी काफ़ी मजबूत थी और भारी भी। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे खोला। दिल को धड़का लगा हुआ था कि न जाने सामने क्या आ जाए। मैंने मजबूती से दरवाजे के एक हत्थे को थामे रखा और आहिस्ते से दरवाज़ा खोला। मुझे ये देखकर तसल्ली हुई कि सामने एक बेबस, मजबूर और लाचार औरत बैठी थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे थे। उसकी हालत से लग रहा था जैसे इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया और ना ही अपनी नींद पूरी की है। औरत ने मुझे दरवाज़ा खोलने पर फटी फटी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और ये नमी किसी गहरे गम की निशानदेही कर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरे कदमों से लिपट गई। खुदा के लिए तुम जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं मर जाऊँगी। औरत की बात सुनकर मेरे दिल को धचका सा लगा। आप कौन हैं? मैं नगीन की माँ हूँ। नगीन के बाप ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तुम कौन हो बेटी? औरत ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। मैं नगीन हूँ अम्मा जान, क्या आप मेरी माँ हैं? मैंने बेयकीनी से अम्मा की तरफ देखा। बेटी तुम, मेरी नगीन इतनी बड़ी? अम्मा ने बेयकीनी से मुझे देखकर गले लगाना चाहा। उनके जिस्म से बदबू उठ रही थी, जिससे साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितनी मजबूर और लाचार हैं। मैंने किसी बात की, किसी नतीजे की परवाह नहीं की और अम्मा को हाथ से पकड़कर नीचे लाने में मदद की। तवील अरसे तक बैठे रहने की वजह से उनसे चला भी न जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें नीचे तक लाया। अम्मा के हाथ थर थर काँप रहे थे। कमज़ोरी की वजह से वो चल भी ना सकती थीं। वो बहुत डरी हुई थीं। कहने लगीं, तुम्हारा बाप आकर मुझे ज़िंदा दफना देगा और तुम्हें भी। बेहतर है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं और ले जाओ। मगर मैं उन्हें कहाँ ले जाती? मुझे तो किसी चीज़ का ना पता था, ना ही मैं कभी बाहर गई थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप यहीं पर रुकें,
میں پڑوس سے جا کر اپنے بھائی کو فون کرتی ہوں، وہ اس بارے میں ضرور کچھ کرے گا، آپ کا نام سنتے ہی دوڑا چلا آئے گا۔ اماں اگرچہ گھبرا رہی تھیں مگر انہیں گھر میں چھوڑ کر میں پڑوس میں چلی گئی۔ وہاں سے جا کر عسکر بھیا کو فون کیا، انہیں مختصراً ساری حقیقت بتائی تو انہوں نے جلد آنے کا وعدہ کیا۔ بولے میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ میں واپس گھر آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اماں وہاں موجود نہ تھیں، جبکہ میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں چھت کی طرف بھاگی تو دیکھا ابا سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے۔ ابا گھر کب آئے کچھ معلوم نہیں۔ میں نے تمہیں جس چیز سے منع کیا تھا تم باز نہیں آئی اس سے، ابا نے گرجتے ہوئے کہا اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ابا مجھے جان سے مار دیتے، پروین بوا آ گئی اور اس نے مجھے ابا کے ہاتھوں چھڑا لیا۔ اس دن بھائی مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھائی نے کسی پر ظاہر نہ کیا کہ بیچ کیا چل رہا ہے، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب وہ 2 پولیس آفیسرز کے ساتھ ہمارے گھر کے باہر موجود تھا۔ ابا اس وقت گھر میں نہ تھے۔ پولیس نے پروین بوا سے چابیاں لے کر چھت والے کمرے کو کھولا اور وہاں سے اماں کو بازیاب کروایا۔ بھائی اماں کو لے کر اپنے فلیٹ چلا گیا، جبکہ مجھے کہا کہ تمہیں بھی 2-3 دن میں لینے آ جاؤں گا، لیکن مجھے ابا سے ڈر لگ رہا تھا، سو میں بھی اسی وقت بھائی کے ساتھ گھر سے چلی آئی۔ اس کے بعد خدا جانے ابا کا کیا رد عمل ہوا ہوگا، مگر ہم نے دوبارہ اس گھر میں جانا گوارا نہیں کیا۔ اماں تو ہوش و حواس میں نہ تھیں۔ 6 مہینے کے مسلسل علاج کے بعد اماں کو کچھ ہوش آیا، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئیں اور پھر انہوں نے ہمیں ابا کے مظالم کے بارے میں بتایا۔ ابا جو انتہائی شریف اور معقول شخص بنے پھرتے تھے، اپنی بیوی کو معمولی سی غلطی کی بنا پر انہوں نے حبس بیجا میں رکھا۔ یہی نہیں، ان کو اغوا بھی کیا، حالانکہ اماں خلا لینا چاہتی تھیں اور نانی کے گھر آ کر اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ ابا کی شک والی عادت سے تنگ تھیں، نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی زندگی عذاب ہو جائے۔ ابا کے برے رویے کی وجہ سے ہماری تربیت پر بھی برا اثر پڑ رہا تھا۔ بہرحال اماں نے ابا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نانی کے گھر تو آ گئیں، لیکن ایک دن ابا نے اپنے دوستوں کی مدد سے انہیں اغوا کر لیا اور ان سے اپنی انا کا بدلہ پورے 10 سال لیتے رہے۔ ان کو ذہنی اذیت دیتے رہے، یہاں تک کہ اماں بیمار پڑ گئیں اور قریب تھا کہ وہ اس حبس بیجا میں اپنی جان دے دیتیں کہ ہم لوگ ان کی مدد کو پہنچے، اور بھائی کی مدد سے میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی قید سے آزاد کروا لیا۔ آج میری ماں ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے اور ابا اپنی حرکتوں کے کارن جیل میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ابا کے خلاف کیس جیت گئے ہیں۔ لوگ ہمیں بدتمیز اور نافرمان اولاد کہتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا ایسے انسان کو رشتوں کا بھرم رکھ کر اتنے بڑے جرم کے لیے معاف کر دیا جائے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔